سیموئل بٹلر کا ناول دی وے آف آل فلیش یہ نیم سوانحی ناول ہے، یعنی اس کی کچھ اپنی زندگی بھی ہو سکتی ہے اور کچھ بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے، تو اس سے ملتا جلتا یہ ایک ناول ہے جو وکٹورین دور کی منافقت پر بڑی تنقید کرتا ہے، بلکہ کڑی تنقید کرتا ہے۔ بٹلر نے یہ کتاب 19ویں صدی کے آخر میں لکھی تھی، لیکن اسے اس کی موت کے بعد 1903 میں پہلی بار شائع کیا گیا۔ اور یہ کہانی جو ہے اپنے آمرانہ والدین کے ساتھ، مطلب ظالم کا لفظ استعمال کر لیں آمرانہ کی بجائے، کشیدہ تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔ ناول کے اس جو پوڈ کاسٹ آپ سنیں گے، اس میں ناول کی ارتقاء، اس کے مختلف ایڈیشنز اور اس کے عنوان اور بائبلی پس منظر کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ جارج آرویل جیسے نامور ادیبوں نے اس شاہکار کی سادگی اور جرأت مندانہ مشاہدے کی تعریف کی ہے۔ اس کے آخر میں اہم کرداروں اور ان کی زندگی کے نشیب و فراز کا ایک خاتمہ جو ہے وہ فراہم کیا گیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جب ایک بک ریویو کیا جاتا ہے تو اس میں ان کے کرداروں پہ لازمی بات کی جاتی ہے، کہانی پہ بات کی جاتی ہے اور اس کے لکھنے کے مقصد پر بات کی جاتی ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتاب آج بھی کیوں دلچسپ ہے اور آج بھی کیوں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے مذہبی عقائد اور سماجی تبدیلیوں کی کیا عکاسی ہوتی ہے، اور یہی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر یہ کتاب آج بھی دنیا کی 100 بڑی کتابوں کی اگر لسٹ بنائی جاتی ہے تو اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو سنتے ہیں اس معروف کتاب پر تبصرہ۔ آج ہم سیموئل بٹلر کے ایک ایسے ناول پر بات کر رہے ہیں جو لکھا تو 19ویں صدی میں گیا تھا، لیکن اس کی باتیں آج بھی اتنی ہی سچی اور چونکا دینے والی لگتی ہیں۔ جی، دی وے آف آل فلیش۔ بالکل، اور جب یہ آخرکار شائع ہوا تو اس نے وکٹورین معاشرے میں ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ صحیح۔ اس نے اس دور کے بظاہر بہت مہذب اور سلجھے ہوئے خاندانوں کے اندر کی حقیقت سب کے سامنے رکھ دی تھی، وہ جبر، وہ کنٹرول، وہ نفسیاتی گھٹن۔ جی، اور آج کی ہماری گفتگو صرف اس ناول کی کہانی پر نہیں ہوگی، ہے نا؟ ہم نے کچھ تنقیدی تحقیق کو بھی اپنے ذرائع میں شامل کیا ہے۔ جی، خاص طور پر اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اس دور میں عادت یعنی ہیبٹ کے تصور کو کتنا اہم سمجھا جاتا تھا، اور یہ عادت کرداروں کی زندگیوں کو کیسے چلاتی ہے۔ بالکل، اور میرے خیال میں یہی اس گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ ناول صرف ایک خاندان کی کہانی نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اس گہری نفسیاتی جنگ کا تجزیہ ہے جو والدین اور بچوں کے درمیان چلتی ہے۔ ایک ریویو میں بہت خوبصورت بات لکھی تھی۔ اچھا۔ کہ یہ کتاب دکھاتی ہے کہ والدین کس طرح اپنے بچوں کی زندگیوں پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، اور یہ صرف کنٹرول نہیں ہے، یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہونے والا ایک زہریلا وراثت ہے، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم سب اپنی خاندانی تاریخ کے قیدی ہیں؟ کیا واقعی ہر نسل اپنی پچھلی نسل کی غلطیاں دہرانے پر مجبور ہے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ مجھے یہ جاننے میں بہت دلچسپی ہے کہ بٹلر اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کہانی کا مرکز ہے پونٹیفکس خاندان، اور ہمارا ہیرو ہے ارنسٹ پونٹیفکس۔ لیکن ارنسٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1-2 نسلیں پیچھے جانا پڑے گا۔ جی بالکل۔ پہلے ہیں اس کے دادا، جو بظاہر ایک خوش مزاج آدمی تھے، لیکن ان کے مذاق میں بھی ایک عجیب سی بے رحمی چھپی ہوتی تھی۔ پھر آتے ہیں ارنسٹ کے والد، تھیوبالڈ کے والد یعنی جارج پونٹیفکس۔ وہ اپنے دور کے ایک بہت کامیاب اور امیر آدمی تھے۔ جی، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک انجانے خوف اور بے چینی میں مبتلا رہتے تھے۔ ان کے پاس سب کچھ تھا سوائے ذہنی سکون کے۔ اور یہیں سے ناول کا ایک بنیادی اور قدرے خوفناک فلسفہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس سے کچھ نکات نسلوں تک منتقل ہونے والی تربیت یا ٹرانسمیٹڈ ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اچھا۔ بٹلر کا نظریہ یہ ہے کہ ہماری شخصیت پر ہماری پیدائش سے بھی پہلے کام شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ پیدائش سے بھی پہلے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، ہمارے والدین، دادا دادی، ان کی زندگیاں، ان کے خوف، ان کی عادتیں،
یہ سب لاشعوری طور پر ہمیں منتقل ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ صرف جینز کی بات نہیں ہے؟ نہیں، یہ موروثی آلات کا تصور ہے، جہاں انسان انجانے میں اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چل رہا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے، اور یہ چیز ہمیں سیدھا تھیوبالٹ کے کردار کی طرف لے جاتی ہے، جو اس المیے کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ بالکل۔ اس کا اپنا بچپن انتہائی سخت اور جبری ماحول میں گزرا تھا۔ جی، اس کے باپ نے اس کی یونیورسٹی کی اسکالرشپ کی رقم بھی ہتھیا لی تھی۔ یہ کہہ کر کہ چونکہ وہ اس کی تعلیم پر خرچ کر رہا ہے، اس لیے اس رقم پر اسی کا حق ہے۔ اور پھر اسے اس کی مرضی کے خلاف زبردستی پادری بننے پر مجبور کیا گیا۔ تو وہ خود ایک شکار تھا؟ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا اور تکلیف دہ تضاد ہے کہ کس طرح جبر کا شکار ہونے والا خود ایک بہت بڑا جابر بن جاتا ہے۔ تھیوبالڈ نے اپنے بیٹے ارنسٹ کے ساتھ وہی سب کچھ کیا، بلکہ شاید اس سے بھی بدتر، جو اس کے اپنے والد نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ یہ وکٹورین دور میں عادت کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے نا؟ بالکل۔ عادت یہاں صرف ایک عمل نہیں ہے، یہ سوچ اور رویہ کا ایک گہرا، خود کار پیٹرن ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو تھیوبالڈ کی سختی، اس کا غصہ، یہ سب دراصل اس کی اپنی تلخ اور تکلیف دہ پرورش کا عکس تھا۔ وہ وہی کر رہا تھا جو اس نے سیکھا تھا۔ اچھا، تو یہ وہ ماحول تھا جس میں ہمارا مرکزی کردار ارنسٹ پیدا ہوا، اور اس کے بچپن کے واقعات پڑھ کر واقعی دکھ ہوتا ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ ایک واقعہ تو بظاہر بہت معمولی ہے، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ ایک دن اس کے والد نے اسے انگریزی کا لفظ کم بولنے کو کہا۔ ارنسٹ نے بولا، ہاں، تو جس جگہ پہ ہے نا جہاں والد نے اس کو جھڑک دیا کہ تم کم نہیں، تم کہہ رہے ہو۔ جب ارنسٹ نے معصومیت سے کہا کہ وہ کم ہی کہہ رہا ہے تو اس کے والد نے فوراً اس کی بات کاٹ دی اور اسے ڈانٹا کہ وہ ضد کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ جی، یہ صرف تلفظ کی بات نہیں تھی، یہ بچے کی حقیقت کو ہی رد کرنے کے برابر تھا۔ بالکل۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ اسے پڑھائی شروع کرنے کے صرف 2 دن بعد پہلی بار مارا پیٹا گیا۔ اور اس کی والدہ کرسٹینا کا رویہ بھی کچھ کم نہیں تھا۔ بظاہر تو بہت محبت بھرا تھا، لیکن در حقیقت وہ بھی اپنے بیٹے کو کنٹرول کرنے کا ایک الگ طریقہ تھا۔ جی، وہ مذہبی جذباتیت میں ڈوبی رہتی تھیں اور خواب دیکھتی تھیں کہ ان کا بیٹا ایک عظیم مذہبی شخصیت بنے گا۔ لیکن انہوں نے کبھی یہ جاننے کی زحمت نہیں کی کہ ارنسٹ خود کیا چاہتا ہے۔ اس کی اپنی خواہشات کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ اگر ہم ان واقعات کا تجزیہ کریں تو یہ صرف ایک بچے کی دکھ بھری کہانی نہیں رہتی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ وکٹورین دور کے خدا پرست خاندان یعنی گاڈ فیئرنگ فیملی کے آئیڈیل پر ایک بہت گہرا اور کاٹدار طنز ہے۔ اچھا۔ بٹلر یہ دکھا رہا ہے کہ یہ بظاہر پڑھے لکھے، مہذب اور مذہبی والدین بھی اپنے بچوں کے لیے وحشی درندوں یعنی سیویج وائلڈ بیسٹ جیسا سلوک کر سکتے ہیں۔ یہ محبت کے نام پر کیا جانے والا جبر ہے، جو شاید کھلی نفرت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ بچہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بالکل، اور اس باپ بیٹے کے رشتے میں کتنی سرد مہری تھی، اس کا اندازہ تھیوبالڈ کے اس خط سے ہوتا ہے۔ جی، جو اس نے ارنسٹ کو لکھا تھا۔ جب ارنسٹ نے یونیورسٹی میں کچھ مزید پیسوں کی درخواست کی تو تھیوبالڈ نے انکار کرتے ہوئے لکھا کہ تم ایک طرح کی موربڈ سینسٹیونیس کا شکار ہو، یعنی ایک بیمار اور غیر صحت مند حساسیت، اور اسے شیطان کا پسندیدہ حربہ قرار دیا۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے جذبات کو شیطان کا ہتھیار قرار دے رہا ہے؟ اس سے زیادہ بیگانگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو گھر کا ماحول تو ایک جیل جیسا تھا۔ آپ سوچیں گے کہ شاید اسکول جا کر اسے کچھ سکون ملا ہوگا، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوا۔ خاندان کے بعد اداروں کی باری آتی ہے، اور وہاں بھی ارنسٹ کو صرف مایوسی ملتی ہے۔ جی، اس کے اسکول رف بورو کے ہیڈ ماسٹر تھے ڈاکٹر سکنر۔ بٹلر ان کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ لائن لکھتا ہے، وہ والی کہ وہ ایک ایسا شخص تھا جو ہر چیز سیکھ چکا تھا اور ہر چیز بھول چکا تھا۔ بالکل وہی۔ ایک بار کلاس میں ارنسٹ نے یونانی لفظ تھالیا کا غلط تلفظ کیا تو ڈاکٹر سکنر نے غصے میں اسے پوری کلاس کے سامنے گستاخ کیڑا یعنی آڈیشس ریپٹائل کہہ کر ذلیل کیا۔ یہ صرف ایک برے استاد کی کہانی نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اس دور کے پورے تعلیمی نظام پر ایک شدید طنز ہے۔ اس نظام کا مقصد نوجوانوں کو آزادانہ سوچ سکھانا نہیں تھا، اس نظام کی منافقت کی بہترین علامت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسکول نے بھی اسے مایوس کیا۔
اس کے بعد ارنسٹ مذہب کی طرف راغب ہوتا ہے. اسے لگتا ہے کہ شاید کلیسا میں اسے وہ سکون اور رہنمائی ملے گی جو اسے کہیں نہیں ملی. وہ ایک پادری مسٹر ہاک کے بڑے جذباتی واز سے بہت متاثر ہوتا ہے. لیکن یہاں بھی اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جی وہ پرائر نامی ایک چالاک پادری کے دھوکے میں آ جاتا ہے جی جو روحانی پیتھولوجی کے کالج یعنی کالج آف اسپرچول پیتھولوجی کے نام پر اس کے سارے پیسے ہڑپ کر لیتا ہے. ایک خیالی کالج کے نام پر جو روح کی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے بنایا جانا تھا. اور یہ گلیسیا پر ایک بہت گہرا طنز ہے. بٹلر یہاں یہ دکھا رہا ہے کہ کلیسا جیسے مقدس ادارے بھی اس وقت تک کھوکھلے ہو چکے تھے. مطلب وہ انسانی روح کے حقیقی مسائل سے نمٹنے میں ناکام تھے. پوری طرح ناکام تھے. ارنسٹ کی کہانی ایک ایسے نوجوان کی تلاش ہے جو زندگی میں حقیقی معنی چاہتا ہے، لیکن اسے ہر ادارے میں، چاہے وہ خاندان ہو، اسکول ہو یا کلیسا، صرف دکھاوا، منافقت اور استحصال ہی ملتا ہے. ہر ادارہ اس کی روح کو بنانے کے بجائے اسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. اور پھر کہانی میں ایک ایسا ڈراماٹک موڑ آتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے. جی، اس کی گرفتاری. ارنسٹ پر ایک خاتون کو ہراساں کرنے کا جھوٹا الزام لگتا ہے اور اسے گرفتار کر کے 6 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا جاتا ہے. اس دور میں ایک پادری کے لیے جیل جانا وہ سماجی موت کے برابر تھا. اس کا کیریئر، اس کی عزت، اس کا مستقبل، سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا. لیکن یہاں ایک حیران کن اور چونکا دینے والا نقطہ ہے، اور شاید یہ اس ناول کا سب سے اہم پیغام ہے. وہ کیا ہے؟ قید ارنسٹ کے لیے سزا نہیں بلکہ آزادی کا ذریعہ بنی. آزادی کا ذریعہ؟ یہ کیسے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ اپنے خاندان کے جبری اثرات، معاشرے کے دباؤ اور دوسروں کو خوش کرنے کی پرانی عادت سے مکمل طور پر آزاد ہوا. اچھا. جیل کی تنہائی نے اسے پہلی بار خود سے ملنے اور اپنی سوچ کو بغیر کسی دباؤ کے پرکھنے کا موقع دیا. یہ ایک طرح سے اس کی خود شناسی کا آغاز تھا. ایک نئی روحانی پیدائش. بالکل. یعنی جس چیز کو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی تباہی سمجھ رہا تھا، وہی اس کی آزادی کا پہلا قدم بنی. یہ تو کمال کی بات ہے. جی. جیل سے نکلنے کے بعد وہ ایلن سے ملتا ہے جو کبھی ان کے گھر کی ملازمہ ہوا کرتی تھی، اور اس سے شادی کر لیتا ہے. اسے لگتا ہے کہ شاید اب وہ ایک نئی زندگی شروع کر سکتا ہے، لیکن یہ شادی بھی ایک بڑی ناکامی ثابت ہوتی ہے. جی، ایلن کو شراب کی لت پڑ جاتی ہے. اور وہ ارنسٹ کے بچے ہوئے سارے پیسے بھی ضائع کر دیتی ہے. وہ مکمل طور پر کنگال اور بے یارو مددگار ہو جاتا ہے. اس ناکامی کو بھی ارنسٹ کی نشوونما کا ایک بہت ضروری حصہ سمجھنا چاہیے. ناول کا راوی اس تجربے کو فیسر کہتا ہے. فیزر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ لمحہ جہاں انسان سب کچھ کھو دیتا ہے، جہاں زندگی اسے ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے. یہ تجربہ اسے اس جینٹلمین طبقے سے مکمل طور پر کاٹ دیتا ہے جس میں وہ پیدا ہوا تھا. اب اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت بن گئی. وہ پہلی بار حقیقی معنوں میں خود انحصار بنا. جی، اپنے پیروں پر کھڑا ہوا. اچھا، اب اگر ہم اس ناول کے فلسفے کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں وکٹورین دور میں عادت یعنی ہیبٹ کے تصور کو سمجھنا ہوگا. یہ اس دور کا ایک بہت بڑا موضوع تھا، ہے نا؟ جی، بہت بڑا. عادت کے بارے میں 2 بالکل مختلف نظریات پائے جاتے تھے. ایک طرف اسے انسان کو مجبور بنانے والی ایک ایسی طاقت سمجھا جاتا تھا جو اس کی آزادی چھین لیتی ہے، اسے ایک مشین کی طرح بنا دیتی ہے. بالکل. لیکن دوسری طرف اسے اخلاقی امید کا ذریعہ بھی مانا جاتا تھا کہ اچھی عادتیں اپنا کر انسان خود کو بہتر بنا سکتا ہے اور اپنی تقدیر بدل سکتا ہے. اور ارنسٹ کی زندگی ان دونوں تصورات کی ایک بہترین مثال ہے. وہ کیسے؟ وہ بری عادات کی پیداوار تھا. وہ عادتیں جو اسے اپنے خاندان، اسکول اور چرچ سے ورثے میں ملی تھیں، ان عادتوں نے اسے تقریباً تباہ کر دیا تھا. صحیح. لیکن زندہ رہنے کے لیے اور اپنی ذات کو بچانے کے لیے اسے شعوری طور پر نئی اور تعمیری عادتیں اپنانی پڑیں. اس سے اپنے پورے ماضی کو رد کرنا پڑا. جی، اور ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھنی پڑی. یہ آسان نہیں تھا، لیکن یہی واحد راستہ تھا. یہیں پر بٹلر کے کچھ دلچسپ سائنسی نظریات بھی سامنے آتے ہیں. اچھا؟ وہ ڈارون کے مشہور نظریہ ارتقاء سے پوری طرح متفق نہیں تھا. یہ تو بڑی بات ہے. جی، بٹلر موروثی عادت یا لاشعوری یادداشت یعنی انکانشس میموری کے نظریے پر یقین رکھتا تھا. اس کا نظریہ مشہور سائنسدان لیمارک کے خیالات سے زیادہ قریب تھا، جس کے مطابق حاصل کی گئی خصوصیات اگلی نسل میں منتقل ہو سکتی ہیں. بالکل.
یعنی بٹلر یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے پردادا کی زندگی کا کوئی بڑا بحران آج آپ کے فیصلوں پر لاشعوری طور پر اثر انداز ہو سکتا ہے. یہ ایک چونکا دینے والی سوچ ہے. عجیب اور دلچسپ مثال دی گئی ہے. جی، وہ مکھی والی. ہاں، راوی ایک مکھی کا ذکر کرتا ہے جو غلطی سے گرم کافی کے کپ میں گر جاتی ہے. وہ اپنی جان بچانے کے لیے زبردست جدوجہد کرتی ہے اور کسی طرح مرتے مرتے کپ کے کنارے پر پہنچ جاتی ہے. راوی کہتا ہے کہ شاید اس ایک لمحے کے شدید خطرے اور موت سے بچنے کی جدوجہد نے اس مکھی کو ایک نئی اخلاقی اور جسمانی طاقت دی ہو، جو شاید اس کی آنے والی نسلوں میں بھی منتقل ہو سکتی ہے. یہ بٹلر کا طریقہ ہے یہ سمجھانے کا کہ کس طرح بڑے بحران اور ناکامیاں ہمیں ارتقائی طور پر زیادہ مضبوط بنا سکتی ہیں. بالکل، اور اسی لیے اس ناول کو ایک خاص قسم کا طنز کہا جاتا ہے، جسے ادبی زبان میں منیپین ساٹائر کہتے ہیں. یہ ایک مشکل نام ہے. اس کو چھوڑیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے. اس میں فلسفہ، خود نوشت، سماجی تنقید اور گہرا طنز سب کچھ ملا ہوا ہے. تو اس کا مقصد صرف معاشرے پر ہنسنا نہیں ہے. نہیں، بلکہ پلکڑ والے بھی سوچ کے عادی سانچوں یعنی ہیبیچول میٹریسز کو توڑنا ہے. یہ ناول آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی، اپنے عقائد اور اپنی عادتوں پر سوال اٹھائیں. تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ ناول ارنسٹ کے دا وے آف آل فلیش سے فرار کی کہانی ہے. دا وے آف آل فلیش کا مطلب ہے وہ راستہ جس پر تمام انسان چلتے ہیں، نسل در نسل ایک ہی طرح کی غلطیاں دہراتے ہوئے، ایک ہی طرح کی تکلیفیں سہتے ہوئے. جی، اور ارنسٹ اس جبری اور تکلیف دہ سلسلے سے اپنی آزادی کی جنگ لڑتا ہے اور آخرکار اس زنجیر کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اس کہانی کو آج کے دور سے جوڑنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ یہ ناول صرف وکٹورین دور کی قدامت پسندی کے بارے میں نہیں ہے. یہ ان تمام لوگوں کی کہانی ہے جو آج بھی اپنے خاندان، معاشرے اور اداروں کی طرف سے مسلط کی گئی توقعات اور بنے بنائے نمونوں سے آزاد ہونے کی جدوجہد کر رہے ہیں. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ بعض اوقات اپنے ماضی، اپنے روایات اور حتیٰ کہ اپنے پیاروں سے بھی ایک فاصلہ بنانا ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہوتا ہے. یہ ایک تکلیف دہ سچ ہے لیکن بہت اہم ہے. جی، اور ہم آج کی اس گفتگو کو ایک آخری فکر انگیز سوال پر ختم کرتے ہیں. ضرور. یہ ناول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی خود شناسی اور آزادی اکثر بڑی کامیابیوں یا اصولوں کی سختی سے پیروی کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ بڑی ناکامیوں، سب کچھ کھو دینے اور اپنے ماضی کو ہمت سے مسترد کرنے سے حاصل ہوتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی موروثی عادات یا اندیکھے اسکرپٹ ہیں جو ہماری زندگیوں کو ہمارے جانے بغیر تشکیل دے رہے ہیں، اور کیا ہم میں ان زنجیروں کو پہچاننے اور انہیں توڑنے کی ہمت ہے؟ جی بہت شکریہ سننے کا. اگر آپ کو ہماری اردو آڈیو بکس پہ جو کاوش ہوتی ہے وہ پسند آتی ہو تو سبسکرائب کر لیجئے. آپ کی بہت مہربانی. جزاک اللہ.